چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، عامر احمد علی صاحب سیکریٹری، یونین کی جو نمائندگی سردار عظمت علی صاحب، معزز مہمانان گرامی، BISP کی فیملی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج 21 جون 2011 میں اس کا افتتاح کرنے آیا تھا۔ آج کئی سالوں کے بعد آج پھر میں اسی آفس میں آیا ہوں جہاں سے ہم نے اجرا کیا تھا۔ اس وقت جو ٹاپک ہے وہ ہم نے خراج تحسین ہم نے پیش کرنا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو، ان کی جو 18ویں آج برسی ہے شہادت، اس کے لیے۔ اور اس میں میری جو تقریر ہوگی وہ 2 حصوں میں ہوگی، ایک محترمہ صاحبہ کے لیے اور ایک ان کی جو سوچ، جو ویژن ہے، اس کا جو ہوگا BISP، پھر اس کے اوپر بات ہوگی۔ پہلے میں محترمہ صاحبہ کے اوپر بات کروں گا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز لیڈر تھیں، جن کی بہت کوالٹیز تھیں اور وہ ایک عظیم لیڈر تھیں۔ ہم تعصب کی بنیاد پہ ہم نہ دیکھیں اگر آپ، تو وہ لاس جو تھا ان کا، وہ صرف پیپلز پارٹی کا لاس نہیں تھا، صرف پاکستان کا لاس نہیں تھا، مگر جو وہ لاس تھا وہ پوری بین الاقوامی برادری کا لاس تھا، جو جمہوریت پسند تھے، رول آف لا پہ بلیو کرتے تھے، کانسٹیٹیوشنلزم پہ بلیو کرتے تھے، اور ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتے تھے، ویمن رائٹس پہ بلیو کرتے تھے، لیبر رائٹس پہ بلیو کرتے تھے، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے وہ ایک پہچان تھی۔ اس لیے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ بھی ایک عظیم لیڈر تھے، مگر جب ان کو انتخاب کرنا پڑا اپنے جانشین کے لیے، تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا نام تجویز کیا۔ تو وہ ایک عالمی لیڈر، بین الاقوامی لیڈر، جس نے پسے ہوئے عوام اور وہ پسماندگی میں گرے ہوئے لوگوں کو جس نے اوپر اٹھایا، اس کی سوچ میں، اس کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی تھی، اور انہوں نے محترمہ صاحبہ کا نام تجویز کیا۔ اور جب انہوں نے ہاتھ تھمایا عوام کے ساتھ، تو انہوں نے پرخلوص، فوکسڈ اور ایک سٹرگل کی انہوں نے عوام کی رائٹس کے لیے، عوام کی حقوق کے لیے، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے۔ اور انہوں نے پروو کیا کہ وہ صحیح جانشین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، اور انہوں نے ان کے مشن کو آگے کیا، اور انہوں نے صرف مشن کو بڑھایا نہیں، پارٹی کو منظم کیا، اور اس وقت کیا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی اور محترمہ صاحبہ کے انکل جب محترمہ صاحبہ کو چھوڑ چکے تھے، تو انہوں نے پھر اپنی جستجو کے بعد پھر پارٹی کو پھر منظم کیا، اور ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھی میرے انکلز نے ہمیں بٹرے کیا ہے، اس لیے کہ ان میں سے جتنے بھی اسٹالورز تھے، کوئی اسپیکر تھا،
کوئی صدر تھا، کوئی وزیر اعلیٰ تھا، کوئی اور اہم پوزیشنوں پہ تھے، گورنرز تھے، سب ان کو چھوڑ چکے تھے، اور انہوں نے ہاتھ ملایا تھا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ۔ جب میں پہلی مرتبہ محترمہ صاحبہ سے ملنے گیا، شی واز ناٹ ایون میریڈ ایٹ دیٹ ٹائم، تو میں ان سے ملنے گیا تو شی نیو کہ آئی واز دا فیڈرل منسٹر، اور شی نیو کہ آئی ایم اے نیفیو آف پیر پگاڑو، اور شی نیو کہ جو محمد خان جونیجو تھے وزیر اعظم، میں ان کے ساتھ میری وابستگی ہے۔ ڈسپائٹ دیٹ، میں جب پہلی مرتبہ ان سے ملا تو مجھے انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب، مجھے ایگزائل میں بہت لوگ ملنے آتے تھے، بہت لیڈر آتے تھے پاکستان سے، سٹنگ ایم این ایز آتے تھے، سٹنگ ایم پی ایز آتے تھے، پولیٹیشنز آتے تھے، اور مجھے ایشورنس دیتے تھے کہ جب آپ پاکستان آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شمولیت کریں گے، مگر اتنی ہیبت تھی اور خوف تھا لوگوں کو جنرل ضیاء الحق کا کہ وہ لوگ جنہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھیں، اور جب وہ کہتی تھی، مجھے کہنے لگیں کہ جب میں ان کو فون کرتی ہوں میرا فون نہیں اٹھاتے، تو یو آر اے بولڈ مین کہ آپ اس وقت میرے پاس آپ آئے ہیں، آپ وزیر بھی ہیں اور آپ کی پارٹی ان پاور بھی ہے، اور جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ پیر صاحب پگاڑو ہیں، جو خالو، تو آپ ان حالات میں آئی کین آفر نتھنگ، میں آپ کو کچھ دے ہی نہیں سکتی، تو آپ کیسے میرے پاس آئے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھیں بی بی، there are 3 types of people in the world: lover of honor, lover of wisdom, lover of wealth. I am of the first type, lover of honor. As long آدمی سیاست کس لیے کرتا ہے؟ عزت کے لیے کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ as long I am respected, I am with you. The moment I feel that I am no more respected, I will leave you. So you will always be respected. I joined the party. اور then she trusted me so much کہ جب کریش ہوا جنرل ضیاء الحق کا جہاز، وہ لودھرا میں ہوا، in my constituency at that time. She called me. انہوں نے کہا کہ اب میں کس سے لڑوں گی، چونکہ میرا تو ایک فوکس تھا، I have to defeat جنرل ضیاء الحق، اب میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اب تو میری ہمت بھی نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، لوگوں کے وہ جذبات نہیں ہیں، تو ہاؤ ول آئی موبلائز پیپل اینڈ اگینسٹ ہوم؟ تو اس لیے مجھے بڑا میرا نقصان ہوا کہ ضیاء الحق وہ کریش میں وہ ہی ہیز بین کلڈ۔ تو اس لیے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ وچ از یور کانسٹیٹوئنسی؟ میں نے کہا لودھرا۔ اس وقت ملتان جو تھا بڑا ضلع تھا، خانے بال بھی حصہ تھا، لودھرا بھی حصہ تھا، ملتان بھی تھا، تو مجھے کہنے لگی آپ لودھرا سے ہیں؟ شی واز سو انٹیلیجنٹ، تو کہنے لودھرا سے ایک میرا ورکر ہے، اس کا نام ہے ناصر بیگ، آپ تو کہیں سے لڑ سکتے ہیں، وہ تو کہیں سے نہیں لڑ سکتا ادر دین ہز اون کانسٹیٹوئنسی۔ میں کہ ڈو یو وانٹ مائی سیٹ؟ تو کہتے اٹس اپ ٹو یو۔ میں نے کہا نو، آئی وانٹ ٹو سیکیور یور ورکر۔ اور کہتے پھر آپ کہاں سے لڑیں گے؟ میں نے کہا خانے بال، لودھرا، ملتان، جہاں سے کوئی درخواست نہیں دے گا مجھے وہاں سے ٹکٹ دے دیں، مگر میری ایک شرط ہوگی،
آپ میری کمپین پہ نہیں آئیں گی. انہوں نے کہا آئی ڈونٹ ہیو اے کینڈیڈیٹ اگینسٹ نواز شریف اینڈ آئی ہرڈ ہی از کنٹیسٹنگ فرام ملتان اینڈ آئی ہیو نو کینڈیڈیٹ. ان کو حامد رضا بھی سپورٹ کر رہے ہیں گیلانی, اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں مخدوم سجاد حسین قریشی بھی, ہی از دا گورنر, تو سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, فخر امام بھی ان کو کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ ہیو اے کینڈیڈیٹ. تو میں نے کہا مجھے لڑا دیں. تو اس نے کہا بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو, آئی ول گیو یو 2 seats سو دیٹ یو شوڈ بی ان دا پارلیمنٹ. آئی سیڈ نو, آپ جو ایم پی کی سیٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ مجھے نہ دیں, کسی کارکن کو دے دیں. آئی سپورٹ ہم, اور کارکن بن جائے گا. تو انہوں نے خورشید خان ایک ہمارے ورکر تھے, ان کو انہوں نے وہ ٹکٹ دی. تو مجھے کہنے آپ کیوں نہیں ایم پی لڑنا چاہتے؟ میں نے کہا فیڈرل منسٹر کنٹیسٹنگ آن ایم پی اے, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ آئی ایم اے کینڈیڈیٹ فار چیف منسٹر پنجاب اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی چیف منسٹر پنجاب, کیونکہ آپ کے آلریڈی ان لائن مجھ سے بہت سینئر لوگ موجود ہیں. اگر میں ایم پی لڑا, یہ تو ابھی سے میرے مخالف ہو جائیں گے بیفور جوائننگ دا پارٹی. کہتے ہو آر دوز کینڈیڈیٹ. تو میں نے کہا سب سے پہلے فاروق لغاری, ہی از دا کینڈیڈیٹ فار چیف منسٹر پنجاب. ہی سیڈ ہو از دا ادر ون؟ آئی سیڈ جہانگیر بدر. کہتے از دیٹ somebody else؟ میں کہ یس, مخدوم فیصل صالحیات. What do you want that I should fight with all of them? کہتے ہیں نہیں, that's my prerogative, you can be the chief minister. I said no, I'll contest MNA, only 1 seat and you should not come. And I won. And I won with a thumping majority. And since then, I'm with her. اور اس میں اب دیکھیں 1987 سے لے کر آج ٹوڈے از 2025, 26 آنے والا ہے. آئی ایم اسٹل ود دا پارٹی. دس پالیٹکس از اے میوزیکل چیئر. آج آپ ادھر بیٹھیں, کل آپ وہاں ہوں گے. جب آپ کل وہاں ہوں گے, ادھر کوئی اور ہوگا, تو پھر آپ پھر اس کے پاس واپس آئیں گے. Therefore, it's a musical chair, you can wait for your turn. I was the speaker in 85. They put me in jail. And according to jail manual, I spent 9 years in jail. اور اس کے بعد جب میں واپس I became prime minister. جب میں prime minister سے ہٹا, پھر I was in opposition. پھر opposition سے جب میں آیا واپس, پھر I won the seat from Senate. And Senate سے کوئی سیٹ نہیں جیت سکتا سینیٹر, اس لیے the majority is of the government, اور majority was of the prime minister. But I won. اور اس کے اوپر بلکہ پریزیڈنٹ الوی صاحب نے کہا, Mr. Prime Minister, you have lost the majority. Now take the vote of confidence. تو یہ میوزیکل چیئر چلتی رہتی ہے. اور مائی موٹو وچ آئی آلویز ٹیل چیئرمین بلاول بھٹو کہ آئی ایم اوور ایڈمائرر آف چرچ. وہ یہ کہتے ہیں یو شوڈ بی فرم وداؤٹ بینگ رف. اگر آپ نے کسی کو انکار بھی کرنا ہے تو ڈانگ تو نہیں مارنی. یو شوڈ بی ڈونٹ چینج یور پوزیشن. آپ کے جو آپ کا اصول اس پہ رہیں, مگر آپ رف نہ ہو. اور سچویشن سے میں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. ایون اے ویک از ٹو لانگ ان پالیٹکس. آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں, کل ڈفرینٹ ہوں گے. تو کسی بادشاہ نے کسی کو کہا, اپنے وزیر کو, اس انگوٹھی کے اوپر کوئی چیز یہ لکھوا دیں جس سے میں ناراض ہوں تو میں خوش ہو جاؤں.
اگر میں خوش ہوں تو میں ناراض ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ یہ لکھیں دس ٹو شل پاس، یہ وقت بھی گزر جائے گا. جب یہ وقت گزر جائے گا نہ اقتدار آپ کے پاس رہے گا نہ زوال آپ کے پاس رہے گا. اس لیے دیز تھنگز آئی ہیو لرنڈ فرام بے نظیر بھٹو. اینڈ شی واز اے ون being a female, and her struggle was extraordinary. The moment I met her for the first time, she said, "What are you by horoscope?" I said, "I'm a Gemini." کہتا ہے, "I'm Gemini too." تو کہنے لگی کہ which number؟ میں کہ 9th June. کہتے, "Oh my God, I'm obsessed by this number." اور جو بھی میں کام کرتی ہوں اس نمبر پہ کرتی ہوں. میں نے کہا یہ تو نمبر ہے مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے. کہتے ہیں, "نو، آپ 9 9 کیا بنتا ہے 81، 1 and 8 9، 9 plus 9 کیا بنتا ہے 18، 9 3 27 کیا بنتا ہے 9۔ That is the universal number. After 9 there is no number. ویسے یہ بی بی فاطمہ کا نمبر ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ whatever I do on that day. When she married, that was that number. When she came to Pakistan, in Karachi, that was 18th October, 9. And her constituency number was 207, 9. And at the same time, when she was assassinated, it was 27th. So, she liked the number. And she told me, we can play more innings together. Since we are almost the same age, and we can play more innings, but those unfortunate people who didn't want her to rule the country, they got her assassinated. Therefore, we have lost a great leader, visionary leader, and she was the one who persuaded, who convinced her all friends internationally to convince General Musharraf to get rid of the uniform and hold the general election. آج آپ کو جو لولی لنگڑی جمہوریت نظر آ رہی ہے وہ ان کے محرون محنت ہے. اسی طریقے سے ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, ڈیولی سائنڈ بائی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اینڈ میاں محمد نواز شریف صاحب. اور اس کے اوپر جب ان کی شہادت ہوئی تو مجھے وزیر اعظم بننا پڑا. We implemented 85% of the Charter of Democracy. It was neither constitutional form of government nor a parliamentary form of government. So we made it parliamentary form of government. And the president voluntarily gave his power to the parliament. So the chief executive is now the prime minister, and at that time was the president. Even jo nuclear capabilities the, that was also controlled by them. Now it's a team which they control with the chief prime minister. تو یہ جو 26th amendment تھی, that was a part of that charter, that there will be constitutional court. اور اس پہ ہم نے اس لیے سپورٹ کیا, though we are not in part of the government. پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. We have got the constitutional positions. اور constitutional positions کون سی ہیں؟ پریزیڈنٹ, چیئرمین سینٹ, گورنر کے پی کے, گورنر پنجاب, گورنر
Gilgit-Baltistan. And we have 3 governments, that is Sindh, Balochistan and Kashmir. So we support the government on issues which are part of our manifesto. And we don't support which is not the part of our manifesto. जहाँ तक ताल्लुक़ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, ये उनका विजन था, ये उनका मिशन था. बुले शाह was a Sufi poet. उसने कहा कि बुलिया से मरना नहीं, बुलिया असी मरना नहीं, गोर पिया कोई और. यानी गोर मीन्स कब्र, कब्र में कोई और है, हमने नहीं मरना. हम तो लोगों के दिलों में और उनके ख्यालों में है. इसलिए physically she is not with you, but her vision, her mission, that is in your heart and mind. Therefore, her manifesto जो था, the last day when I met her, that was 27th, and that was 25th. आपके पास 26th को आई थी, 25th को मेरे पास आई थी मुल्तान. 25th को वो बैठी मेरे साथ. बहुत सारा उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी बातें करनी है और मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है मुल्तान में. तो मैं चाहती हूँ कि द पीपल शुड नॉट अंडरस्टैंड. आई विल से कि मेरा गला ख़राब है. And I write to you, you can answer publicly. And I take down the note. वो सारा पूछते रहे कौन सी सीट हारेंगे, कौन सी जीतेंगे, कौन सा करेंगे, हमारी मेजॉरिटी बनेगी नहीं बनेगी, तो वो सारा डिस्कस करते रहे. तो जब सब लिख लिया तो उन्होंने कहा मुझे दे दें. कहते नो, आई विल कीप इट विद मी एंड आई विल असेस हाउ इंटेलिजेंट माई सीनियर वाइस चेयरमैन इज़. वो फिर उन्होंने अपने पास रख लिया. मगर शी वॉज कमिंग फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, मे बी समबडी फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ इज सिटिंग. तो वो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझसे एक वादा लिया है. तो कहते क्या वादा लिया है? मैंने कहा, कहते मोहम्मद वाला ब्रिज है दैट कनेक्ट्स मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़, कोट अदू, जंग, एवरीवेयर, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज. यू हैव टू रिमाइंड मी कि ये हमने बनानी है. मैंने कहा ठीक है, आई रिमाइंड यू. साथ ही व्हेन आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर, दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. अब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है, वो फीमेल का बहुत एहतराम करती थी. एक दफ़ा कैबिनेट मीटिंग में डिस्कशन हो रही थी कि मेंबर पार्लियामेंट को एक प्लॉट देना चाहिए. तो मैं भी उस कैबिनेट का हिस्सा था. आई वॉज अ मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स एंड टूरिज़म. तो उन्हें पूछा कि किसके नाम पे होना चाहिए. तो उन्होंने खुद कहा इट शुड बी द नेम ऑफ अ वाइफ. जो MNAs और वेरी पोजेसिव, उन्हें वाई ऑन वाइफ, उन्हें नो इट शुड बी ऑन द नेम ऑफ वाइफ. साथ ही कहते हैं, किसी ने फिर पूछा ऑन विच वाइफ, उन्हें फर्स्ट वाइफ. तो फिर ये हमने किया. अब जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मसला आया, जैसे सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा, वो जो हमारे पसमानदा इलाके, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये नहीं कि शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते थे, वो औरतों को वोट भी नहीं देने देते थे. एग्रीमेंट हो जाता था कि औरतें वोट नहीं देंगे, सिर्फ मर्द देंगे. और फिर ये भी हो जाता था कि जो ये फाटा के एरियाज़ हैं, दूसरे हैं, वहाँ भी औरत के लिए वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं थे.
we established this program. First time, Rubina Khalid ko bhi nahi pata hoga, we distributed these forms, membership forms, to all the MNAs, MPAs, senators, کہ یہ آپ تقسیم کریں. تو یہ جو انٹرنیشنل ڈونر تھے ان کی طرف سے پابندی تھی کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ نہیں ہونے چاہیے. نیچرلی جو مجھے ملے گا میں اپنے حلقے میں اپنے سپورٹرز کو دوں گا. تو پھر ہم نے اس کے لیے ہم نے ایک اسکیم بنائی کہ پاورٹی سروے. پاورٹی سروے کے بعد ایک سال ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا. دوسری دفعہ جب پاورٹی سروے ہوئی تو اس میں سب کے نام آ گئے ہو آر دا موسٹ ڈیزرونگ پیپل ان دس کنٹری. تو وہ اچھا ہو گیا. اور جو نہیں شناختی کارڈ لگانے دیتے تھے عورتوں کا, اس پہ بی بی کا ہم نے مشن کو آگے کیا. ہم نے کہا کہ خاتون خانہ وہی ہوگی سربراہ فار BISP پروگرام. جب وہ نام لیا تو پھر آپ کے فوٹو بھی لگنا شروع ہو گئے اور ان کو پتہ انسینٹیو مل گیا کہ یہ اب ان کو ہر مہینے ان کو سپورٹ ہوگی. تو اس کی وجہ سے سارے شناختی کارڈ بھی بن گئے اور پھر سب نے ووٹ دینا بھی شروع کر دیا. تو دیٹ از دا پالیسی. اب جو ہماری پالیسی ہے کہ وی شوڈ ناٹ پٹ یو آن وینٹیلیٹر اینڈ آکسیجن فار دا ریسٹ آف یور لائف. تو جو ہمارے پروگرامز ہیں جو روبینہ خالد صاحبہ نے مینشن کی ہیں, ہر BISP پروگرام کے فیملی ممبر میں سے کسی کو ایک پرماننٹ جاب مل جائے. جب پرماننٹ جاب مل جائے گی تو وہ خاندان کا ایک بہت بڑا آسرا بن جائے گی, وہ خاندان کا بوجھ اٹھا لے گی. تو اسے یا لڑکا ہو یا لڑکی دے مسٹ گیٹ اے جاب. تو ایز اے پرائم منسٹر اینڈ ایون ناؤ جب بھی میں کہیں جاتا ہوں تو میں BISP کے لیے مجھ سے وہ باقاعدہ بریفنگ لیتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اتنا بڑا پروگرام ہے ورلڈ میں اور یہ کیسے آپ نے کیا ہے. ہم اس کے اوپر ان کو لیکچر دیتے ہیں. تو اس لیے دس اے ویری گڈ پروگرام. اور میری خواہش ہے کہ یہ پروگرام جو ہے چلتا رہے. اور جو ابھی یونین نے کچھ تحفظات آپ نے کیے اس میں کچھ پروموشنز کے بھی ہیں اور کچھ جو ان کے جائز معاملات ہیں اور پروٹیکشن آف جابز ہیں اس کو انشور کیا جائے تاکہ وہ. تو جو مجھے سزا ملی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, جج صاحب کے پاس میں گیا, جیل سے گیا وہاں جج صاحب کے چیمبر میں. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں کس وجہ سے؟ کہتے یو ہیو یوز 2 cars. میں نے کہا جج صاحب رولز کوٹ کریں ویئر اسپیکر از انٹائٹلڈ ٹو یوز 1 car. انہوں نے پڑھا, رولز پڑھ کے کہا دا اسپیکر از انٹائٹلڈ ٹو یوز اے کار. میں نے کہا آپ کی انگریزی کمزور ہیں, چونکہ ان انگلش از پلورل. اس کا it should have been mentioned as 1 car, it should have been written the speaker is entitled to use 1 car. میں نے کہا I've studied from missionary schools, convent school, LaSalle school, اور انگلش میں جو ہے that is plural, that is not singular. Instead, to increase my conviction, you should rather آپ اپنی انگریزی کو مضبوط کریں. کہتے ہیں آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر اس چیز پہ بنتی ہے کتنی بنے گی؟ کہتے 6 سال, نہ 6 مہینے. میں نے کہا جہاں میں 10 سال آپ نے سزا دی ہے وہ بھگت لوں گا. میں کہ 5 star ہوٹل سے نہیں آ رہا, I'm coming from اڈیالہ جیل, تو 6 مہینے میں وہ بھی بھگت لوں گا. کہتے نہیں آپ نے جابز دی ہیں. میں نے کہا میں نے کوئی انڈیا میں تو نہیں دی,
میں نے تو پاکستانیوں کو دی ہیں. اگر جاب دینا جرم ہے، یہ جرم میں بار بار کرتا رہوں. تو انشاءاللہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. میری عزت افزائی بھی ہوئی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے، اور میں روبینہ خالد صاحبہ کا بھی مشکور ہوں. یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو آپ کے اچھے کام ہیں ان کو میں نے کہا اس کو فردر مضبوط کریں، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ بینیفیشری یہاں ہونے چاہیے. پاکستان زندہ باد.